بے شک حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی میں چن لیا گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نصرانی تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو اور آپ کے بھائی عیسیٰ کو ایک نصرانی عالم کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ وہ نصرانی معلم بچوں کو شرک کی تعلیم دیتا اور کہتا خدا صرف ایک نہیں بلکہ تین ہیں۔ ابو العباس ولید بن مسلم سے منقول ہے کہ کسی خلیفہ نے لوگوں کو اس طرح نصیحت کی، اے اللہ کے بندو، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو سستی اور غفلت کا شکار تھے، پھر بیدار ہو گئے اور انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ یہ دنیا ہمارا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں اس سے پلٹ کر واپس آخرت کی طرف چلے جانا ہے۔ اس لیے انہوں نے آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ اے خدا کے بندو، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، بے شک وہ تم پر چھائی ہوئی ہے۔ زادِ راہ تیار رکھو، کجاوے کس لو، بے شک تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے۔ بے شک موت کی منزل لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتی جا رہی ہے، ہر لمحہ طویل مدت میں کمی کر رہا ہے۔ زندگی کی مدت کم ہوتی جا رہی ہے، زندگی کے قلعے کو وقت کی ضربیں کمزور کر رہی ہیں۔ جانے والے جا رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں۔ بے شک دن اور رات بڑی تیزی سے واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں۔ جو پیش قدمی کا مظاہرہ کرے گا وہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو زندگی کے دنوں کو گننے میں لگا رہا اور بیٹھے بیٹھے سوچتا رہا وہ یقیناً ناکام ہو جائے گا۔ سمجھدار انسان اپنے رب سے ڈرتا، اپنے آپ کو نصیحت کرتا اور اپنی توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے، اپنی خواہشات کے دائرے میں نہیں بہتا بلکہ ان پر غالب رہتا ہے۔ بے شک انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے، لمبی لمبی امیدیں اسے دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ شیطان ہر دم انسان کے ساتھ رہتا ہے، اسے توبہ کی امید دلا کر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے توبہ بھی نہیں کرنے دیتا اور اس طرح ٹال مٹول کرواتا رہتا ہے کہ کل توبہ کر لینا، فلاں وقت کر لینا۔ اس طرح کی کھوکھلی امیدوں میں اسے جکڑے رکھتا ہے، گناہ کو آراستہ کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جائے، حالانکہ موت اس پر اچانک چھا جائے گی، پھر سوائے حسرت کے کچھ نہ ہوگا۔ انسان کو موت کی طرف سے بے خبری میں غافل کر رکھا ہے۔ اے لوگو، تمہارے اور جنت یا دوزخ کے درمیان صرف موت کی دیوار کی رکاوٹ ہے۔ جیسے ہی یہ دیوار گری، غافل انسان کفِ افسوس ملتا رہ جائے گا، پھر تمنا کرے گا کہ کاش کچھ وقت مہلت مل جائے، لیکن پھر یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ اب انسان سمجھ جائے گا کہ وقت کے ضیاع نے اسے ناکامی کی طرف دھکیل دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو دنیاوی نعمتوں کے بل بوتے پر اکڑ جاتے اور مغرور و سرکش ہو جاتے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں سے بنائے جو نعمتوں پر مغرور نہیں ہوتے، اپنے پاک پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے، جنہیں موت کے بعد حسرت و افسوس نہیں ہوتا۔ اے ہمارے خالق، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری خالی جھولیاں گوہر مراد سے بھر دے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی میں چن لیا گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نصرانی تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو اور آپ کے بھائی عیسیٰ کو ایک نصرانی عالم کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ وہ نصرانی معلم بچوں کو شرک کی تعلیم دیتا اور کہتا خدا صرف ایک نہیں بلکہ تین ہیں، معاذ اللہ۔ جب معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے پکار کر کہا خدا صرف ایک ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، تو معلم نے یہ بات سن کر آپ کو بہت مارا۔ دوسرے دن اس نے پھر شرک کی تعلیم دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر علل اعلان اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ نصرانی معلم کو بہت غصہ آیا اور وہ بڑی بے دردی سے آپ کو مارنے لگا۔ آپ مار کھاتے رہے لیکن کفریہ کلمات نہ کہے، بلکہ آپ کی زبان پر احد احد کا ورد جاری رہا۔ پھر آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ آپ کی والدہ جو ابھی ایمان نہ لائی تھی اور آپ کی محبت میں روتی رہتی تھی، وہ کہتی تھی اگر اللہ تعالی مجھے میرا بیٹا لوٹا دے تو میں بھی اس کا دین اختیار کر لوں گی۔
یا اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے واپس کر دے۔ کافی سال بعد آپ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لائے تو ماں نے پوچھا بیٹا تمہارا کون سا دین ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا دین اسلام ہے اور یہی سچا دین ہے۔ یہ سن کر آپ کی والدہ نے کہا میرے بیٹے گواہ رہنا کہ میں بھی نصرانیت سے توبہ کرتی ہوں اور کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ کر اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے آپ کے تمام خاندان والے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فاز سنو کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔